بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا میلہ T20 ورلڈ کپ کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے 7 فروری. اب تو سمجھیں کہ بس 72 گھنٹے رہ گئے تقریباً. پہلے ہی دن پاکستان کا میچ ہے نیدرلینڈ کے خلاف. لیکن یہ ورلڈ کپ چونکہ بھارت نے جو کچھ ایک روش کا آغاز کیا تھا, اوچھی حرکتیں, سیاسی حرکتیں کرکٹ میں انوالو کر کے, اور جواب ملنے کی عادت نہیں تھی, عادتیں خراب ہوئی تھی, اب جواب آ رہا ہے. تو اب تک ایک عجیب و غریب کیفیت ہے جہاں پر 15 فروری کو اس ٹورنامنٹ کا بلا شبہ اس ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا میچ کھیلا جانا تھا, پاکستان ورسز انڈیا, جو کہ پاکستان نے کہا ہم نہیں کھیلیں گے. ابھی ذرا آج کے اس ابتدائی سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں کہ آئی سی سی اس وقت کیا سوچ رہا ہے, بیک ڈور کیا چل رہا ہے, امکانات کس بات کے ہیں, پاکستان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے, پاکستان کیا کھیل بھی سکتا ہے. یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ بھائی 7 فروری کو جو پہلا میچ ہے نیدرلینڈ کے خلاف اس میں بارش کا امکان ہے, اور اس میں بارش ہو گئی تو اس کا مطلب پاکستان ظاہر ہے جیتے گا تو نہیں, پھر تو ایک پوائنٹ ملے گا. اینڈ ان دیٹ کیس دیر از اے پاسبلٹی کہ پاکستان ورسز انڈیا کا میچ ہی پاکستان کے لیے اہم ترین ہو جائے, جو کہ پاکستان نہیں کھیلے گا تو مطلب 0 پوائنٹ ہو گیا, تو وہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے اس پہ بات کریں گے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ آج اعلیٰ ترین سطح پر اس پہ کامنٹ کیا گیا, یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اس پر باقاعدہ کامنٹ, اور یہ کیا کہا ایگزیکٹلی وہ آپ سنیے. T20 ورلڈ کپ جو ہے اس حوالے سے ہم نے بڑا واضح سٹینڈ لیا ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جو میچ ہے وہ ہم نہیں کھیلیں گے, کیونکہ پاکستان نے کہا کہ یہ کھیل کا میدان ہے, یہ سیاست نہیں ہے. کھیل کے میدان میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ایک بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے سٹینڈ لیا ہے, اور اس حوالے سے ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہونا چاہیے انشاءاللہ, اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ مناسب فیصلہ ہے. تو یہ جناب علی ساری کی ساری صورتحال ہے. جناب شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے سینئر اسپورٹس کورسپونڈنٹ, ان سے جانیں کہ چل کیا رہا ہے, پس منظر اور سر عام کیا کچھ چل رہا ہے. مرزا اقبال بیگ صاحب کرکٹنگ ہسٹری اور سب کا انسائکلوپیڈیا ہیں, ان سے جانیں گے وہ کیا سمجھتے ہیں. خالد محمود صاحب نے بورڈ کے افیئرز چلائے, ہیڈ کیا ہے بورڈ کو, چیئرمین رہے ہیں پی سی بی کے, ہمارے ساتھ ہیں. کامران اکمل صاحب آف کورس فارمر کرکٹر, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. شاہد بھائی تازہ ترین بتا سکتے ہیں ایز وی اسپیک اس حوالے سے اسٹیٹس کیا ہے ابھی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو وزیر اعظم نے آج آفیشلی 2 وجوہات بتا دی کہ پاکستان نے کیوں بائیکاٹ کیا ہے. نمبر 1 کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں, نمبر 2 یہ کہ کھیلوں میں سیاست کو ملوث نہ کریں. تو یہ 2 ریزن پاکستان نے پہلی دفعہ پاکستانی حکومت نے بتایا. بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے. سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کے عمران خواجہ اور عمان کرکٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین پنکج کھیمجی, ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ پاکستان سے بات کریں. ابھی تک ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ بات شروع ہوئی ہے, اور انکنفرمڈ رپورٹس ہیں کہ پاکستان 2 سے 3 شرائط رکھے گا بھارت سے میچ کھیلنے کا. ابھی تک تو یہ ہے کہ پاکستان ڈبل ڈاؤن کر رہا ہے کہ نہیں ہم نہیں کھیلیں گے, لیکن اگر 2 سے 3 شرائط آئی سی سی منظور کر لیتا ہے, اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ پاکستان سے ہاتھ ملایا جائے, ان کے کھلاڑی کھیل کی روح کے منافی کردار نہ رکھیں, اور نمبر 2 یہ کہ پاکستان کو ریونیو شیئرنگ میں زیادہ حصہ ملے. لیکن ابھی یہ چیز کنفرم نہیں ہے, لیکن کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 2 شرط رکھی جا سکتی ہے. اوکے, اور یہ تو یعنی کہنا مبالغہ نہیں ہوگا نا شاید بھائی کہ ایک رولا تو پڑ گیا ہے, ٹینشن تو ہو گئی ہے, ایک سرپرائز تو مل گیا ہے, اور یہ انڈیا کو اس طرح کے سرپرائزز کی عادت نہیں ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اینڈ دے گیٹ اوے وتھ اٹ ایوری ٹائم. دس از ناٹ جسٹ دا کیس دس ٹائم, کیونکہ پاکستان نے جواب دیا. یہ کہنا ٹھیک ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور اب مغرب سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی مارک بچر نے اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان ہیز پلیڈ اے بلائنڈر, اور اس نے ہلا کے رکھ دیا. اس نے ایک بڑا اسٹانس لیا ہے اپنے موقف کے اوپر, ایک بات چیت کی ہے کہ انڈیا ہمیشہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے اور اس میں سے نکل جاتا ہے. اور چیمپئنز ٹرافی کا انہوں نے خصوصی طور پر حوالہ دیا. بڑے ایک سنجیدہ سے بڑے اچھے کرکٹ کامنٹیٹر بھی ہیں, اور انگلینڈ کے پرانے بیٹسمین بھی ہیں. تو ان کا یہ موقف, ان کی طرف سے آواز اٹھانا, یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے جو پاکستان کے ساتھ کوئی ویسٹرن میڈیا کا آدمی شامل ہوا ہے. جیف بائیکاٹ بھی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ایک دفعہ حل ہونی چاہیے. اور مارک بچر کے مطابق پہلی دفعہ کوئی کھڑا ہوا ہے بھارت کے تسلط کے خلاف, اور جب انگلینڈ اور آسٹریلیا چلاتے تھے کرکٹ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی. اور اسی لیے 2012 میں انگلینڈ کے کہنے پر ایک ریویو کروایا گیا تھا آئی سی سی کی گورننس کا. لارڈ وولف QC نے کیا تھا وہ, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بڑے ممالک ہیں, 3 بڑے ممالک,
ان کی اجارہ اور ان کو نہیں چلانا چاہیے کرکٹ، بلکہ ایسے ممالک کو چلانا چاہیے جن کا کرکٹ میں زیادہ عمل دخل نہیں ہے. صحیح ہے. خود انڈیا سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، وہاں کے وہ سینئر سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے جو ہے وہ جانتے ہوئے کہ ہم سب سے زیادہ پیسہ ہمارے بورڈ کے پاس ہے، سب سے تگڑا بورڈ ہمارا ہے، لیکن انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ کے جو ہے وہ کہا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں، پھر بھی انہوں نے نہ کھیلنے کا اعلان کر کے ایک تماچا رسید کیا ہے ہمارے منہ پہ. تو یہ سارا ابھی اقبال میں یہ تو بتائیں یہ بات ٹھیک ہے کیا؟ اگر آپ نے، چونکہ آپ کو تو ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں آپ، دیکھیے فورکاسٹ پاکستان ورسز نیدرلینڈ میں بارش کا امکان ہے کیا؟ اور اگر ہم سمجھیں کہ ہو جاتی ہے بارش تو اس میچ کا ہو جائے گا 2 نہیں بلکہ 1 پوائنٹ، پاکستان ورسز انڈیا کے ہو جائیں گے 0 پوائنٹ، پھر ہمارے 2 میچ اور رہ جائیں گے. تو جو بھی ٹورنامنٹ کا فارمیٹ جو کچھ ہے، اگر نیدرلینڈ والا میچ ہم نہیں کھیل پاتے تو پھر مشکل ہو جائے گا اگلے مرحلے میں کوالیفائی کرنا. بہت بہت شکریہ وسیم. آج پاکستان کا جو آئرلینڈ سے میچ تھا بہت تیز بارش ہوئی اور پورا میچ جو ہے ابنڈنٹ کر دیا گیا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے. پاکستان کو بالکل پریکٹس نہیں ملی. وداؤٹ پریکٹس پاکستانی ٹیم 7 فروری کو نیدرلینڈ کے خلاف میدان میں اترے گی. لیکن سری لنکا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں میٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں پر بھی فور کاسٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال میجورٹی جو ہے وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ آج بھارت نے ممبئی میں جو میچ کھیلا پریکٹس میچ، 240 رن بنا ڈالے انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف. ان کی تیاری مکمل ہو رہی ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ بیک ڈور چینل سے رابطے ہو رہے ہیں، سوری اس سے پہلے اگر یہ بھی بتا سکیں کہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا اگلے مرحلے میں پہنچنا مشکل ہو جائے گا جس طرح کا فارمیٹ ہے. دیکھیں اگر ہم نے 4 فیٹ کیا بھارت کے خلاف میچ وسیم، تو اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا نیٹ رن ریٹ وہی کاؤنٹ ہوگا کہ آپ نے 20 اوورز کھیلے ہیں، تو آپ کا نیٹ رن ریٹ بالکل ہی نیچے چلا جائے گا جو آئی سی سی کا رول کہتا ہے. اور پھر آپ کا وہاں نیٹ رن ریٹ کا مسئلہ آئے گا. آپ کے 2 میچز رہ جائیں گے، ایک تو اس سے پہلے یو ایس اے کا میچ ہوگا اور پھر آخری نمیبیا کا میچ ہے. تو پاکستان سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا، کیونکہ اگر 1 پوائنٹ ادھر نیدرلینڈ کے خلاف لوز کرتا ہے اور بھارت کے خلاف 2 پوائنٹ چھوڑ دیتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. اب آپ بتائیے بیک ڈور پہ کیا کہہ رہے تھے؟ بیک ڈور جو انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے ڈیپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو. عمران خواجہ دراصل لائر ہیں، سنگاپور میں بیسڈ ہیں، لائر ہیں، اور ان کی اسپیشلٹی یہی ہے کہ وہ ریزالو کراتے ہیں مختلف ایشوز کو، جس کے لیے وہ مشہور ہیں وہاں عدالت میں. تو یہ اب چونکہ وہ بات چیت کر رہے ہیں پاکستان سے، جس طرح شاہد نے کہا کہ عمان والے بھی ہیں، لیکن وسیم 16 ممبران ہیں اس آئی سی سی کے بورڈ کے، اور اس بورڈ میں جے شاہ تو الگ سے ہیں، بحیثیت چیئرمین ان کا ایک ووٹ ہے، اور بھارت کی جانب سے دیوجیت سیکیا جو ان کے سیکریٹری ہیں ان کا ووٹ ہے. تو اب 16 میں آپ دیکھیں کہ 12 تو ٹیسٹ پلئنگ نیشنز ہیں کہ جو ووٹ ڈالیں گی، اور اس کے علاوہ اگر ووٹنگ کی نوبت آتی ہے، اور اس کے علاوہ 3 ممالک ایسے ہیں کہ جن میں ایک سنگاپور ہے، اس میں ایک جو ہے وہ یو اے ای ہے، یو اے ای بھی ان کے ساتھ ہے. تو دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے پھر. اوکے صحیح. کامران بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی بیچ کا راستہ نکلتا ہو تو نکال لینا چاہیے، اچھا ہے، یا سمجھتے ہیں کہ نہیں فیصلہ اناؤنس کر دیا، اب اس کے بعد اگر واپس لیں گے تو پھر تو وہ اور چیخیں گے، وہ کہیں گے دیکھو پیسے چاہیے تھے، ریونیو بڑھوا دیا تو آ گئے، دیکھو مرے جا رہے تھے ہاتھ ملانے کے لیے، ہم نے کہہ دیا چلو ملا لیں گے تو آ گئے. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم پہلے سب کو، اور بہت شکریہ وسیم بھائی. دیکھیں وسیم بھائی، جیسے شاہد بھائی نے بات کی ہے، اقبال بھائی نے بات کی ہے، بڑی زبردست بات ڈسکرائب کیا انہوں نے، لیکن میرا ایک موقع میرا اپنی ایک ہینڈ کرنا، وہ اسپرٹ آف دا کرکٹ ہینڈ شیک کرنا بڑا ضروری ہے. ریونیو بڑھانا ہمارا حق ہے، اگر بورڈ چاہتا ہے تو بڑھنا چاہیے. جتنا ہمارا کنٹریبیوٹ ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں، آئی سی سی میں جیسی ہماری پرفارمنس ہے نمبر 1 وہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کوئی چھوٹا بورڈ نہیں ہے. دوسرے میرا جو ماننا ہے کہ اس کے ساتھ آئی سی سی کے سامنے ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ رکھنا چاہیے، ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے میچز پاکستان اور انڈیا کے ہونے چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے. اب یہ نوبت آپ نے اتنا سٹینڈ لیا تو ساتھ یہ بھی ایک شرط رکھیں جو اس وقت پاکستان کی کرکٹ کے لیے بڑا ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے. اگر آپ نے ایکولی کرکٹ چلانی ہے، سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا، تو یہ میرے خیال سے بدماشی بالکل ختم ہونی چاہیے، ایسے کرکٹ ہونی چاہیے. تو میرا ماننا یہی ہے. اس کے بعد جو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ ڈیسیژن لے، جو بھی ہے، یہ جو بھی بات کی ہماری گورنمنٹ نے، یہ کوئی دیکھیں یہ صرف ایسا ڈیسیژن نہیں ہے کہ واپسی کا چانس نہ ہو.
کیونکہ کرکٹ ہم نے بھی اسپرٹ آف دا کرکٹ ہم نے بھی رکھنی ہے. ہمیں مجبوراً آنا پڑا ایسی جگہ پہ جہاں پہ دنیا کو جگانا بڑا ضروری تھا. تو وہ اس چیز میں تو پاکستان کرکٹ بورڈ ہماری گورنمنٹ کامیاب ہوگی. آئی سی سی کی نیندیں حرام کی ہے, بی سی سی آئی کی تھوڑی سی پاور نظر آئی ہے کہ ذرا سا کوئی آنکھیں دکھائیں تو کیسے کیوں نہیں کام ہوتے صحیح جو کرکٹ کے لیے بہتر ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس نتیجے تک جانا چاہیے کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے ٹیسٹ میچز یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے اگر کچھ باتیں یہ مان جاتے ہیں جو آپ نے بتائیں تو پھر جو ہے وہ کھیل بھی لیا جائے تو حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے خالد صاحب, آپ کچھ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر بالآخر ہم نہیں کھیلتے تو کس حد تک ہمارے خلاف چیزیں ہو سکتی ہیں؟ یہی کہ ایک میچ لوز کریں گے 2 پوائنٹ نہیں ملیں گے, اس سے زیادہ بھی بات جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے میں آپ کے دوسرے جو مہمان ہیں ان کی گفتگو سن رہا تھا سر. اس میں عام حالات میں تو کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں کھیلتا تو کوئی ایسی بات نہیں. اس کی ماضی میں بے شمار مثالیں ہیں. مرزا اقبال بیگ صاحب ساری تفصیل بتاتے رہتے ہیں دوسرے ملکوں نے ایسا کیا اور 100 پوائنٹس لوز کرنے کے اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے ملک سے واسطہ ہے جو کرکٹ کو کرکٹ نہیں سمجھتا. اس کرکٹ کو وہ ایک سیاست کا کھیل بنا کر اور اس سے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. پاکستان کو وہ بالکل تنہا کرنا چاہتا ہے, پاکستان کو بدنام بھی کرنا چاہتا ہے, پاکستان کی اپنی طرف سے تو وہ تذلیل بھی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ کبھی ہاتھ نہیں ملانا اور کبھی ٹرافی نہیں لینی اور یہ سب چیزیں. یہ ایک بڑا ایک وسیع پورے کا پورا ایک معاملہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اگر وہ واپس آتا ہے اس ٹورنامنٹ میں, یعنی وہ مان لیتا ہے جو صلح کرانے والے لوگ, جو ثالثی کرنے والے لوگ ہیں, ان کی بات مان لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کھیلتے ہیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. یہ آئی سی سی اور دنیا کرکٹ کے سامنے ایک مسئلہ, ایک بڑا معاملہ پیش کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں کیونکہ یہ شرفاء کا کھیل ہے, تو ہم اس لیے کھیلتے ہیں. ہم اس لیے نہیں کھیلتے کہ کرکٹ کے میدان میں آ کے ان کے کھلاڑی ہمارے کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملائیں, ان کی تذلیل کریں, وہ جیت جائیں تو ہمارا سربراہ اسٹیج پر کھڑا ہوا اور اس سے وہ ٹرافی لینے نہ آئے اور اس کو ہمیشہ اسی طرح کے معاملات میں الجھائے رکھیں. تو ہم یہ نہیں چاہتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کھیلے اور آئی سی سی کے ممبر کے طور پہ کھیلے اور مختلف بین الاقوامی ایونٹس ہیں ان میں حصہ لے, تو آپ کو اس مسئلے پہ پوری طرح غور کرنا ہوگا. آئی سی سی کا اسپیشل اجلاس ہونا چاہیے, اس میں جو ہندوستان کے سارے ماضی کے کارنامے ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے. بدقسمتی سے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں وہ بالکل آزاد نکل جاتے رہے ہیں. نہ جو کچھ یہ ہوا ایشیا کپ میں جو انہوں نے کیا اس کے بارے میں کوئی کارروائی ہوئی, حالانکہ پاکستان اس وقت ایشیا جو تھی ایشین کرکٹ کونسل اس کا سربراہ تھا, فوری طور پہ اس کی میٹنگ کر کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. چلے جو کچھ ماضی میں ہو گیا اس پہ کیا رونا رویا جائے, لیکن اب موقع ہے. اگر دنیا ان سے بات کر رہی ہے, اگر وہ چاہتے ہیں پاکستان آئے, تو اس کو ایک وسیع تناظر میں اس سارے معاملے کو دیکھا جائے. آپ کہہ رہے ہیں اب جب اتنا اسٹینڈ لے لیا ہے تو پھر اب اپنی ساری باتیں پراپر, یعنی اب اس مسئلے کو صحیح اجاگر کر کے ونس فار آل سیٹل کیا جائے تو ہی کھیلنا چاہیے, ورنہ پھر اپنے فیصلے پہ قائم رہنا چاہیے, ہے نا؟ یہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح. اب یہ شاہد ہاشمی صاحب, ایک تو یہ ہاتھ ملانے والے حوالے سے بتائیے گا, اس پہ تو کیا وہ سامنے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تمیز, تہذیب, کلچر, ایتھکس وہ سب ٹھیک ہے بھائی, لیکن یعنی اس پہ کیا ہمیں بھی اتنا فورس کرنا چاہیے؟ اگر واقعی اس پہ کہہ رہے ہو بھائی ایک کمزرف آدمی ہے سامنے, تو ٹھیک ہے یار نہیں ملانا تو ہم ہی نہیں مرے یار, بھائی نہیں ملاؤ یار, خوش رہو یار, بس ٹھیک ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کھیلوں کی روح کے منافی تو ہے نا. آپ نے جب ایک رول بنا, رول نہیں ہے, ریٹن رول نہیں ہے, لیکن ایتھیکل ایک رسپانسبلٹی, ایتھیکل ایک رسپانسبلٹی ہے ٹیموں کی کہ وہ ٹاس کے اوپر دونوں کپتان ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں. میچ کے بعد دونوں ٹیمیں, جو ٹیم ڈریسنگ روم میں ہوتی ہے وہ باہر آتی ہے اور ایک ایک فرد سے میدان میں ہونے والی ٹیم سے سب سے ہاتھ ملاتی ہے. تو یہ ایک کھیل کی روح کے مطابق ایک چیز ہے. اور جب آئی سی سی اپنے تمام پریس ریلیز میں اسپورٹس کی جتنی بھی روایات ہیں ان کو برقرار رکھنے کی بات کرتی ہے,
بھارت کہتا ہے کہ پاکستان ہم سے نہیں کھیل رہا یہ ورلڈ کپ کا میچ تو یہ کھیلوں کی روح کے منافی ہے. تو جب آپ ساری باتیں کھیلوں کی روح کے منافی کی باتیں کرتے ہیں تو روح کے مطابق بھی کام کریں نا پھر. صحیح ہے. اور جو میں نے پوچھا خالد صاحب سے، شاید بھائی آپ بتائیے گا، اقبال بھائی آپ سے پوچھنا پھر یہ کہ کس حد تک معاملہ ہمارے خلاف جا سکتا ہے، ازیومنگ کہ ہم نہیں کھیلتے، ابھی بات کوئی طے نہیں، بات نہیں کھیلتے، تو کیا ہو سکتا ہے میکسیمم؟ شاید دیکھیں یہ انڈین کرکٹ کونسل ہے، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے. انہوں نے بنگلہ دیش کے ایک درست موقف کو، جو ان کا بڑا ویلڈ اسٹانس تھا کہ ہم نہیں جا سکتے، ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں، مسلمان بنگالیوں کو ویسٹ بنگال میں اور مختلف جگہوں پہ مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، دھمکیاں مل رہی ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم کو، بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کو، وہ موقف نہیں مانا تو انڈین کرکٹ کونسل کچھ بھی کر سکتی ہے، پاکستان کے خلاف بھی کچھ کر سکتی ہے. اور یہ پھر لیگل بیٹل ایک ہوگی. ہم نے ممبرز پارٹیسپیشن ایگریمنٹ نہیں پڑھا، اس لیے کہ وہ پبلک ڈاکیومنٹ نہیں ہے. اس میں جب ملک سائن کرتے ہیں تو کیا کیا شرائط ہوتی ہیں. ایک کلاز اس کی یہ کہہ رہی ہے کہ ہر میچ میں ہر ایونٹ میں شرکت کرنا ہے، لیکن ایک کلاز 12 نمبر کلاز وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر گورنمنٹ انٹرفیرنس ہے، گورنمنٹ منع کر رہی ہے تو آپ نہیں کھیل سکتے، یہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ 2016 میں ہارون لورگارڈ نے، جو سابق سی ای او تھے آئی سی سی کے، انہوں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ انٹرفیرنس ہم صرف ایک صورت میں قبول کرتے ہیں کہ اگر اس ملک کو سیکیورٹی خدشات ہوں وہاں پر کھیلنے کے. تو یہ سارا لیگل بیٹل جائے گا. لیگل اس میں تو شاید پھر یہ بات بھی نہیں کر سکتے وہ فار آرگیومنٹ سے کہ بھائی جان ہم نے تو ایک بورڈ بند کر دیا تھا اس لیے کہ آپ کی حکومت، اس کی حکومت جو ہے وہ بہت انٹرفیئر کرتی تھی، اور یہاں جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ اس حد تک آ گئی ہے کہ ٹورنامنٹ متاثر کر رہی ہے کہ کھیلیں گے. بالکل اسی صورت میں سسپینشن ہوتی ہے. زمبابوے کی سسپینشن ہوئی، کروشیا کی سسپینشن ہوئی، اس کے علاوہ سری لنکا کی سسپینشن ہوئی. لیکن جی ہاں، لیکن زیادہ تر سسپینشن ان کیسز میں ہوتی تھی کہ آئی سی سی کی دی ہوئی فنڈنگ گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے. زمبابوے میں یہی ہوا، سری لنکا میں یہی ہوا، کروشیا میں یہی ہوا، اس وجہ سے ہوئی. یہ پہلا ایک ایسا کیس ہوگا ایک ملک سے دوسرے ملک کے نہ کھیلنے کی وجہ سے کوئی سسپینشن ہو. صحیح ہے. تو اقبال بھائی کیا یہ بات اس حد تک بھی جا سکتی ہے کہ پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے، پھر یعنی کچھ ایسی بات کی مثال کے طور پہ پھر آپ اگلا آئی سی سی ٹورنامنٹ بھی آپ نہیں کھیل سکیں گے سزا کے طور پہ، یعنی اس حد تک بھی معاملہ جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو وہ اس حد تک معاملے کو لے جا سکتے ہیں کہ آپ کی جو اینول فنڈنگ ہے $35 ملین وہ پاکستان کو نہیں دیں گے. ٹوٹل $600 ملین آئی سی سی کی آمدنی ہے، جس میں سے پاکستان جو ہے وہ چوتھے نمبر پر آتا ہے، اسے 5% شیئر دیتا ہے آئی سی سی. حالانکہ پاکستانی ٹیم کی ویلیو ہے، پاکستان جو ہے T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں 2 مرتبہ پہنچا، 1 مرتبہ T20 ورلڈ کپ جیتا ہے پاکستان. اس کے باوجود جو سلوک ہے، کیونکہ ان 3 ممالک نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، بھارت، انگلینڈ اور آسٹریلیا نے، تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے. اور پھر دوسرے، جس طریقے سے اگر پاکستان کو یہ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے جو لیگل امپیکٹ ہوگا، سننے میں آیا ہے کہ مکیش امبانی جنہوں نے $3 ارب کی، جن کی کمپنی جیو اسٹار نے $3 ارب کے 2024 سے 2027 تک کے براڈ کاسٹرز کے رائٹس خریدے، سننے میں آیا کہ بیک ڈور سے ان سے بھی کوشش کی جا رہی کہ بجائے اس کے کہ وہ لیگل بیٹل میں جائیں، اگر پاکستان نہیں کھیلتا تو ان کا جو بھاری مالی نقصان ہوگا $250 ملین کا، تو ایک میچ پاکستان اور بھارت کا ہوتا ہے، تو وہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو بھی کنونس کیا جائے. حالانکہ ان کے لیے تو یہ کچھ نہیں ہے پیسے، لیکن بینگ این انڈین ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بیک ڈور سے کہ لیگل بیٹل نہ ہو. اگر لیگل بیٹل ہوئی تو پھر معاملات اور خراب ہوتے جائیں گے اور اس سے آئی سی سی کی اور زیادہ جگہسائی ہوگی. اور وسیم، جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ بھارت میں اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. کل آپ نے ششی تھرور کا انٹرویو دیکھا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں، اور بھی سیاستدان کہہ رہے ہیں، سب کہنا شروع ہو گئے. تو اب تمام انگلیاں جے شاہ کی طرف اٹھ رہی ہیں، کیونکہ ماضی میں آئی سی سی کی صدارت پر جو ہے ششانک منوہر رہے ہیں، جگ موہن ڈالمیا رہے ہیں، سری نواسن رہے ہیں، شرد پوار رہے ہیں. ان کے دور میں ایسا نہیں ہوا جس طرح سے جے شاہ کے دور میں ایک آدمی 37 برس کی عمر میں اپنے والد اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی وجہ سے آئی سی سی کا چیئرمین بن گیا ہے. جب یہ آئے تھے، یہ گجرات کرکٹ ایسوسی ایشن میں آئے تھے ایز اے جوائنٹ سیکریٹری، جب ان کے ابا امیت شاہ گجرات کرکٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے. تو اب یہ اتنی جلدی ترقی کی منازل طے کر کے کرکٹ میں سیاست کو لے کر آ گئے جے شاہ. یعنی کامران صاحب، یہ آپ مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، ظاہر ہے وہ تو ہمارا باعث ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ویسے بات کریں پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ نہیں، ماحول خراب نہ ہو، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہمیں تو گلا رہتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم گالی کے جواب میں گالی نہ دیں، لیکن اوور اپولوجیٹک کیوں ہو جاتے ہیں بھائی؟ اس کھیل رہنے کا ذمہ ٹھیکہ خالی ہم نے نہیں لیا ہوا ہے، بلکہ وہ زیادہ بڑا ملک ہے نا، وہ چیختا ہے، بڑی بڑی جمہوریت ہے، تو ذمہ ان کا زیادہ ہے.
تو ایک کم سے کم یہ فائدہ ضرور ہو گیا، کم سے کم کہ یہ مسئلہ اجاگر ہوا، دنیا نے اس پہ بات کرنا شروع کی، لوگوں نے اس پہ لب کشائی کرنا شروع کی، اور دنیا بھر میں مسئلہ اجاگر کرنے کے لیے ایک کڑوی گولی ہی کہہ لیجئے لیکن نگلنا ضروری تھی، جو پاکستان نے یہ سخت قدم اٹھا کے نگل لی، اور کم سے کم اس کا فائدہ ہے ہوا کہ اس پہ دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو چاہیں کر لیں اور پھر بھی راوی چین ہی چین لکھتا رہے، پھر گند ہو جائے گی، پھر سامنے والی بھی ریئیکٹ کر سکتے ہیں، پھر وہ بھی کہیں گے جاؤ پھر ایسے ہے تو پھر ایسے صحیح۔ دیکھیں بالکل وسیم بھائی، اس وقت جے شاہ جب سے صرف آئی سی سی میں نہیں، جب سے بی سی سی آئی میں بھی آیا تھا نا، پریزیڈنٹ تھا، اس وقت سے نا بہت سیاست آ گئی تھی بیچ میں، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہ رہے تھے، اپنی مرضی سے کرکٹ چلانا چاہ رہے تھے، وہ چیزیں بہتر نہیں تھی کرکٹ کے لیے۔ تو میرے خیال سے جیسے اقبال بھائی نے بات کی ہے، بالکل ایسے تو پھر چیزیں بہتر نہیں نہ ہو سکتی۔ آپ لوگ جب تک فیئر ہو کے کرکٹ نہیں چلائیں گے تو کیسے بہتر ہوگی کرکٹ؟ آپ جب چلائیں گے نہیں، کسی کو کہیں گے نہیں کہ کرکٹ سب ایک جیسی ہے، آپ کسی ایک کنٹری کو فیور دیں گے، وہ چیزیں بہتر نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اپنی مرضی سے ہوٹل دیکھ لیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے پہلے وینیو ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں، تو یہ چیزیں کہیں پہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو دنیا میں اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کے اپنے ملک میں صحافی بڑے بڑے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اب کرکٹ سیاست بہت زیادہ آگی ہوئی ہے، یہ اس وقت آئی ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے ہی بی سی سی آئی میں بڑے بڑے پریزیڈنٹ آئے ہیں، کچھ نہ کچھ معاملات بہتر ہوتے رہے ہیں، کرکٹ ہوتی رہی، ہم نے 3 ٹور کیے ہیں انڈیا کے، وہ آئے ہیں۔ لیکن یہ جب سے آئے ہیں، تو جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، یہ الگ ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئی ہے۔ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے، کیونکہ ہماری اپنی پلاننگ، ہم اپنی آنیسٹی کے ساتھ پاکستان کو بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی کرکٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ بچت کر دیتا ہے، پاکستان کی کرکٹ کو بچا لیتا ہے۔ اس سے بڑا کیا ہے، 2009 کے اٹیک کے بعد جو سری لنکن ٹیم پہ ہوا، اس کے بعد کرکٹ پاکستان سے کتنی دیر دور رہی ہے، لیکن محنت کے ساتھ، محنت سے ایک ہو کے کام کیا ہماری گورنمنٹ نے، ہماری سیکیورٹی نے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے، ہماری ٹیم نے جو جیت کے آئی T20 ورلڈ کپ، چیمپئنز ٹرافی جیتے، کیسے پی ایس ایل آئی، کیسے انٹرنیشنل کرکٹ آئی، بڑی بڑی ٹیمیں، وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی۔ تو یہی فرق ہے مائنڈ سیٹ کا، کہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ کرکٹ ہو، پاکستان کو سائیڈ لائن کیا جائے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن بی سی سی آئی میں اور آئی سی سی میں جب تک جے شاہ صاحب ہیں، سیاسی عمل دخل رہے گا، تو ایسی باتیں مارکیٹ میں ہوتی رہیں گی، یہ روکنا بڑا ضروری ہے۔ اب آئی سی سی جو فل ممبر ہیں، ان کو اب ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کرکٹ کی ساکھ کو کیسے بچانا ہے، اسپرٹ آف دا کرکٹ کیسے قائم رکھنا۔ اس میں شیک ہینڈ نہیں ہے، وہ بالکل نہیں ہے، لیکن ایتھکس ہے، جیسے شاہد بھائی نے کہا، اقبال بھائی نے کہا، ایتھکس ہے اس میں کہ ہوٹلنگ ایک جگہ کرنی ہے، سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا، یہ نہیں کرنا کہ اپنی مرضی سے گراؤنڈ کے پاس، اپنی مرضی سے آپ نے وینیو ڈیسائیڈ کر لینا کہ ہمارا سیمی فائنل اسی گراؤنڈ میں ہوگا، کبھی نہیں ہوا۔ ٹرافی نہیں لی گئی، ہینڈ شیک نہیں کیا گیا، بیٹھے رہے گراؤنڈ میں، کبھی دیکھا گھنٹہ پریزنٹیشن رکی رہی ہے، یہ مذاق نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ۔ اس وقت آئی سی سی کہاں سویا ہوا تھا؟ یہ چیزیں کیوں نہیں قائم رکھی؟ مجھے ایک بات بتائیں۔ وہ سارے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں پاکستان نے یہ اقدام اٹھایا ہے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ جب یہ 1 2 3 4 5 6 7 یہ ساری مثالیں جو گنوا رہے ہیں، اور ساری حالیہ تاریخ کی مثالیں 500 سال پہلے کی نہیں ہے، تب نہیں کسی کو خیال ہے کہ یار اسپرٹ آف دا کرکٹ ہو رہی ہے برباد، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تب نہیں کسی کو خیال ہے۔ خالد صاحب، آپ اس بات پہ کنکلوڈ کیجئے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یار اب جب یہ سٹیپ لیا ہے تو کم از کم یہ چیزیں ہو تو پھر ہی پاکستان کو واپس آنا چاہیے، ورنہ نہیں آنا چاہیے۔ اس میں یہ صورت تو نہیں ہوگی کہ چونکہ مطلب جھوٹ بولنے کے تو بادشاہ ہیں پڑوسی بدقسمتی سے، یعنی جو کراچی میں قبضہ کروا دیں، لاہور میں پورٹ دریافت کروا دیں، آرمی چیف کو گرفتار کروا دیں، شہباز شریف صاحب کو ٹیبل کے نیچے چھپا دیں، تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر وہاں سے ایک نیا پروپیگنڈا شروع نہیں ہوگا، وہ ڈر گئے، وہ گھٹنوں پہ آ گئے، دیکھا نہ آنا پڑا، دیکھا پیسوں کے بجائے، پھر ایک نیا نہیں ڈرامہ شروع ہو جائے گا۔ جی میں آپ سے بالکل متفق ہوں وسیم صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح بھی، چاہے کتنی بھی ان کی دلالت ہو، چاہے کتنا بھی ان کو جھکنا پڑے، وہ پروپیگنڈے میں ہمیشہ یہی کہیں گے کہ جی ہم جیت گئے، ہم نے پاکستان کو نیچا دکھا دیا، انہوں نے ہم سے منتیں کر دی، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ لیکن میں جتنے بھی آپ کے مہمان گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بڑی مناسب باتیں کی ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے،
میرا ذہن صرف اس وقت یہی سوچ رہا ہے کہ میرے خیال میں صرف ایک چیز پہ پاکستان کو کھڑے ہو جانا چاہیے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جناب بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے جو سیکیورٹی کے خدشات تھے وہ بالکل جائز تھے، ان کو ایک دم جیسے کسی کو کان سے پکڑ کے نکال دیتے ہیں اس طرح نکالا گیا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نارملائز ہو جائے چیزیں، ٹھیک ہو جائیں، تو آپ سب سے پہلے بنگلہ دیش کو لے کے آئیے، ان کو اس سارے ٹورنامنٹ کا حصہ بنائیے، اس کے بعد جیسے جیسے آپ کہیں گے ہم کریں گے۔ باقی یہ معاملات ہیں کہ ہاتھ نہیں ملانا اور یہ کہ وقت پہ ٹرافی نہیں لی، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایسے ایشوز ہیں، ان کو بالکل بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس پہ آئی سی سی کا یہ اس ٹورنامنٹ کے بعد خصوصی اجلاس ہونا چاہیے، اس میں تمام باتیں ہیں وہ ہم سامنے لے کے آئیں گے، اور یہ ہندوستان بتائے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کیوں کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت سب سے اگر پاکستان نے سٹینڈ لینا ہے، اگر پاکستان نے کھڑا ہونا ہے، تو اصلی جو بات کرنے والی ہے، اصلی جو اصول کی بات یہ ہے کہ ایک ملک کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، وہ پرانا ایک ملک ہے، وہ ٹیسٹ کھیلنے والے ملکوں میں شامل ہے، اور ان کی خاصی آبادی ہے جو کرکٹ کا شوق رکھتی ہے، تو آپ نے ایسے ان کے ساتھ سلوک کیا کہ جیسے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ کہاں اسکاٹ لینڈ جس کو پکڑ کے لے کے آئے، تو یہ بات ہے جس پہ پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے۔ اس کے بے شمار فائدے ہوں گے، پورے میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کی، اس خطے کی فضا بدل جائے گی اگر آپ یہ بات کرتے ہیں۔ باقی چھوٹی چھوٹی باتیں جو باقی سب آپ کہہ رہے ہیں ضمنی ہے، اس پر فوکل پوائنٹ اس کو رکھنا چاہیے کہ آپ نے ایک ممبر نیشن کے ساتھ زیادتی کی، اپنا بائس برتا ہے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ، سارے ممبروں کا بہت شکریہ۔ لیٹس سی معاملہ کس طرف جاتا ہے، پاکستانی سیاست کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے، یہ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ جناب علی میں پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کس جانب جا رہا ہے یہ ذرا جانتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 8 فروری آ رہی ہے، یعنی کہ پسند آ رہی ہے، 8 فروری آ رہی ہے یعنی کہ یوم احتجاج آ رہا ہے، تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ابھی اس وقت صورتحال یہ بھی کہ علیمہ خان صاحبہ نے تو باقاعدہ سہیل آفریدی صاحب کا نام لے کر کہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلکہ آپ ایگزیکٹلی دیکھ لیں کہ انہوں نے سہیل آفریدی صاحب سے کیا التجا کی کیا کیا جائے، ذرا دیکھیں کیا کہا علیمہ خان صاحبہ نے۔ آپ آئیں، آپ کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آ کے عمران خان کو، اب بہت ہو گئی ہے ملاقاتوں پہ، ہم بھیکیں نہیں مانگ رہے، عمران خان کے لیے ہم کھڑے ہیں، لیکن ہمیں اب آپ کی ضرورت ہے، آپ لوگ کھڑے ہوں، آپ لوگ ساتھ دیں۔ عمران خان اگر 920 دن 10 دن جیل میں کاٹ سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ ایک دن کے لیے عمران خان کا ساتھ، تاکہ ان لوگوں پہ پریشر بنائیں، آپ پریشر بنائیں ان کے اوپر۔ آپ 8 فروری پہ پہلے بند کریں پاکستان، پھر سڑکیں بھر دیں، آپ بند کریں پاکستان کو، کے پی بند کریں، جو مرضی کرنا ہے، ان کے اوپر پریشر بنائیں، آپ بند کریں جب تک عمران خان کا الشفا میں ایگزامینیشن نہیں ہوتا اور ان کا وہاں پہ علاج نہیں ہوتا۔ عمران خان کی آنکھ ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، وہ ہم 2.5 سال سے کہہ رہے ہیں، ہم بڑے صبر سے اور بڑی تمیز سے چل رہے ہیں، پھر ہماری بھی زبان سخت ہو جائے گی۔ عمران خان کو بچانے کے لیے ہمیں سب کا ساتھ چاہیے، سارے ساتھ دیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، آپ کا وقت اس وقت ہے، آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ اگلے 8-10 دن میں اسی کے اندر عمران خان کا علاج ہو جانا چاہیے۔ واضح طور پہ اس لہجے میں ذرا سی سختی بھی ہے، اور ایک یعنی اگر عمران خان صاحب کی بہن پبلکلی کہہ رہی ہیں، ظاہر ان کے پاس نمبر ہوگا نا سہیل آفریدی صاحب کو، اور ایکسس بھی ہوگا، لیکن اگر وہ مناسب سمجھ رہی ہیں اس بات کو کہ وہ کہیں کہ بھائی آپ بند کریں، آپ پاکستان بند کریں، آپ صوبہ بند کریں، وہ 920 دن سے جیل میں، تو آپ ایک دن نہیں نکال سکتے، تو اس کا مطلب یہ تجزیہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ وہ جو چاہ رہی ہیں وہ نہیں ہو رہا، پارٹی سے جو چاہ رہی ہیں وہ نہیں ہو رہا۔ یہ الگ بات ٹھیک ہے کہ وہ پارٹی عہدیدار ہیں یا نہیں، وہ الگ، لیکن پبلک یہ بات کہہ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف نون لیگ تو کہہ رہی ہے بسنت مناؤ، 8 فروری کیا ہے، بس صوبہ فیسٹیوٹی ہے، کیا اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایزی ہے سارا سین، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ مریم بی بی نے بھی آج وزیر اعلیٰ کے پی کے کو مخاطب کیا ہے۔ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مشال یوسفزئی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں، اور وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں اور انفارمیشن اینڈ کے پی کے افیئرز جناب اختیار والی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں۔ مشال صاحبہ، ناؤ دس از آئی تھنک ویری سیریس اینڈ انٹرسٹنگ ایز ویل کہ خان صاحب کی بہن کہہ رہی ہیں پبلکلی کہ بھائی بند کریں، صوبہ بند کریں، ایز وی اسپیک پی ٹی آئی کو تو ایسا کوئی لایا عمل نہیں ہے، تو 8 فروری کو پی ٹی آئی جو اس کے ہی زیر اختیار صوبہ ہے وہ آپ بند کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے، چونکہ خبریں یہ بھی آئیں کہ پارلیمانی پارٹی میں بھی ڈسکس ہوا، لیکن پھر یہ آئیڈیا اس پہ کنسنسس نہیں ہوا، اکثریت کی رائے تھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
بہت شکریہ بادامی صاحب. میں نا پہلے آپ کو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تھوڑا سا کو سباق بتا دوں. جی ضرور. کہ جو خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے یہ اتنا شدید ابھی ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ خان صاحب کی آنکھ اگست سپٹمبر میں بھی کافی ریڈ تھی. تو میری چونکہ 10 مہینوں بعد ان سے ملاقات ہوئی تھی مڈ آف سپٹمبر میں, تو ہم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا بھی کہ خان صاحب آپ کی آنکھ ریڈ ہے. تو خان صاحب اتنے لائٹ سے لے لیتے تھے کہ چھوڑو کچھ نہیں ہے. تو اگر اندازہ لگا ہے کہ خان صاحب جیسا شخص جو 2.5 سالوں سے اندر ہے, کبھی انہوں نے ہسپتال نہیں آئے, کبھی انہوں نے ڈاکٹر کا نہیں کہا, ہم نے اس ٹائم ریکارڈ پہ ہے یہ توشہ خانہ 2 کیس میں جج صاحب کے پاس کہ ہم نے کافی مرتبہ اپلیکیشنز پٹ اپ کی جو عدالتی ریکارڈ پہ فائل پہ ہے کہ خان صاحب کی پراپر میڈیکل چیک اپ کیا جائے. صحیح. اس کے بعد ان کا میڈیکل چیک اپ نہیں ہوا. پھر جب یہ خبر بریک کی گئی, پہلے تو وفاقی حکومت کے عہدیداران مان نہیں رہے تھے, پھر وہ مان گئے. اب چونکہ کل بی بی صاحبہ کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے, ہمیں اندر کی خبر ملی ہے کہ خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف ہے اور ان کو پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد ہمارے لیے جو یہ معاملہ ہے سنگین ہو گیا ہے. اور جب خان صاحب کی صحت کی بات آئے گی تو ہم تو اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے نا جی. جو 8 فروری کا احتجاج تھا, محمود خان اچکزئی صاحب نے پہیا جام ہڑتال کی کال دی تھی, پوری پارٹی اس کی تیاری کر رہی تھی. اس کے خوف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں اس ٹائم بھی ہمارے ورکرز کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں کو 3 MPOs کے اندر ڈال دیا گیا ہے. پنجاب میں گھر گھر چاپے مارے جا رہے ہیں. حالانکہ 8 فروری میں ابھی کافی دن ہے, لیکن یہ سارا پنجاب میں ویسے گرفتاریاں ہوئی ہیں. نون لیگ کے ترجمان جو کل تھے ہمارے پروگرام میں, انہوں نے کہا ناٹ اے سنگل اریسٹ ان پنجاب, انہوں نے آنر دعویٰ کیا. جی دیکھیں میں آپ کے ساتھ کلپس شیئر کر لوں گی, آپ اپنے پروگرام میں لائیو چلا لیجیے. جی ضرور. اور آپ ایسے بتا سکتی ہیں, ابھی لائیو جا رہا ہے کہ پنجاب میں کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں, آپ بتا سکتی ہیں؟ دیکھیے جی, پنجاب میں ہر جگہ, ابھی کل آپ نے اڈیالہ جیل کے سامنے دیکھا کہ میر شرافت صاحب کو کس طریقے سے اٹھا لیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں ایک ونگ کے صدر ہے. آپ نے دیکھا, پوری پاکستان نے دیکھا, وہ اڈیالہ جیل کہاں ہے, پنڈی کہاں ہے, پنجاب حکومت کے نیچے. کس نے کیا پی ٹی آئی اس وقت علیمہ صاحبہ کے مطالبے پہ غور کر رہی ہے کہ صوبہ بند کیا جائے؟ دیکھیں میں اس طرف آتی ہوں. جی. اب کل ہماری پارٹی نے 5 بجے پارٹی میٹنگ بلا لی ہے جی. ہم خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک پراپر لائی عمل دیں گے. ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا, ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی, ہم نے میڈیکل رپورٹس مانگی, ہم ڈاکٹرز کی ایکسس کا کہہ رہے. ہم زیادہ مطالبہ تو نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے خان صاحب کے ڈاکٹرز, شوکت خانم کے ڈاکٹر جائیں, خان صاحب کی چیک اپ کرے, ان کے مطابق خان صاحب کو جو بیماری لاحق ہے اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہاسپٹل میں ہو سکتی ہے. ہم کہہ رہے اگر آپ نے شوکت خانم نہیں شفٹ کرانا, نہ شفٹ کرائے, شفا آئی ہاسپٹل شفٹ کرا دے جو اسلام آباد میں ہے. اب چونکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے, اور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے 1 دن کی مہلت مانگی گئی تھی کہ وہ رسپونڈ کریں گے. کل وہ 1 دن کی مہلت ختم ہوتی ہے. کل آپ اس بارے میں اعلان کریں گے کہ ایسا کچھ کرنا ہے, صوبہ بند کرنا ہے, نہیں کرنا. ہمیں ابھی بتایا گیا ہے کہ انڈائریکٹلی رابطے ہو رہے ہیں. دیکھیں اگر خان صاحب تک ڈاکٹرز کی ایکسس ہوئی تو صحیح ہے. خان صاحب کی ڈاکٹرز تک ایکسس نہیں ہوئی, خان صاحب کا پراپر میڈیکل چیک اپ نہیں کرایا گیا, خان صاحب کی رپورٹس باہر نہیں آئی, قوم کو نہیں بتایا گیا, تو obviously ہمارے پاس اور کیا راستہ ہے بغیر سوائے احتجاج کے. اور وہ احتجاج صوبہ بند کرنے کی حد تک بھی جا سکتا ہے. دیکھیں جی, ہم پورا پاکستان بند کرنے کی حد تک جا سکتے ہیں. اوکے. اختیار صاحب, ابھی آپ کہیں گے جناب دیکھیں بلیک میلنگ ہے, دھمکی کی سیاست ہے, وہ اپنی جگہ آپ کمنٹ کرنا ہے, لیکن مجھے میرا سوال بڑا سادہ معصومانہ ہے. عمران خان صاحب کی ایک ہیلتھ کا ایشو ہے, آپ کہتے ہیں اتنا سیریس نہیں ہے, یہ کہتے ہیں سیریس ہے. اس میں کیا حرج ہے اگر ان کا ذاتی معالج انہیں دیکھ لے؟ اچھا اس پر بھی میں کہہ دوں بات آگے کی تاکہ بات ریپیٹ نہ ہو. کیا آپ کہیں گے دیکھیں جی ازمان نورین صاحبہ کو ملنے دیا تو دیکھو بعد میں کیسی بیان بازی کی. پی ٹی آئی کے لیڈران آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر چھوڑ دیں, آپ ڈاکٹرز کو ملنے دیں, اور ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز آنے کے بعد کوئی بات نہیں کریں گے, کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے, گارنٹی دیتے ہیں, آن ایئر کہہ رہے ہیں وہ. تو اس میں کیا پرابلم ہے کہ ان کا اپنا ذاتی معالج جائے, دیکھے اور بتا دیں کہ صحت اچھی ہے یا نہیں ہے, تو یہ کرنا ہے. اس میں کیا پرابلم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب. بادامی صاحب دیکھیں, ایک قیدی جو بھی ہوتا ہے وہ جب حکومت کی کسٹڈی میں ہوتا ہے, جیل میں ہوتا ہے, تو وی بلیو ان اٹ کہ وہ اس کی آزادی عدالت نے چھین لی ہوتی ہے جی, اور اس کی زندگی چھیننے کا کسی کے پاس کوئی حق اور کوئی اختیار نہیں ہوتا. صحیح. تو میرے خیال میں جتنی رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی بنتی ہے اتنی پی ٹی آئی کے لوگوں کی نہیں بنتی, اور یہ ان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم ان سے زیادہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جس یہ چیز کی یقیناً ضرورت کیوں سر آپ ان کے سیاسی مخالف ہیں، میں نہیں کہہ رہا اللہ نہ کرے آپ ان کے جان کے پیچھے ہیں، لیکن ایک فکر ہونا تو آبویس ہے نا. شہباز صاحب آن ریکارڈ کہتے تھے نا کہ میرا بھائی بیمار ہے جیل میں، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو عمران خان میں تمہیں ذمہ دار ٹھہراؤں گا. تو یہ اور یہ بات جائز تھی، بالکل ایک ہائی پروفائل ہے نا بالکل. تو پھر اس میں کیا ہے کہ ذاتی معالج جا کے دیکھ لیں. بالکل ہائی پروفائل ہو یا لو پروفائل ہو، جو بندہ حکومت کی کسٹڈی میں ہوتا ہے حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. بات ایسی ہے کہ جب ان کو تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر جو پنچ سے گئے ہیں وہ بھی ہم لے کر گئے ہیں، اور پھر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا، انہوں نے تجویز کیا کہ اب آپ اس مریض کو ہمارے پاس اسپتال میں لے آئیں، وہ بھی ہم لائے ہیں. تو اتنے اس میں اتاولے ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. ان کو جب ضرورت ہوگی تو ان کی تسلی کے لیے ان کے ڈاکٹر کی اور ان کی فیملی کی ملاقات بھی دوبارہ کرا دی جائے گی. اس میں کوئی اس کے لیے آپ 8 فروری گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک بار ہو جائے اس کے بعد دیکھ لیں گے. ویسے بھی 8 فروری تو بادامی صاحب یہ بسنت ادھر بسنت بھی چل رہا ہے، ادھر سے کوئی احتجاج کی کال وال بھی ہے، تو وہ احتجاج وغیرہ جو ہے وہ تو بسنت کی رنگوں میں بالکل گم ہو گیا ہے، پھیکا پڑ گیا، اس کا تو کوئی نام بھی نہیں، کوئی اتا پتہ بھی نہیں. اگر کہیں ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کہیں خیبر پختونخوا میں اگر کوئی سڑک وڑک بند کسی نے کی، جلسہ ریلی کی تو کی ہوگی. اس کے علاوہ لاہور میں نہیں، پنجاب کیا، کراچی کیا، سندھ، بلوچستان کیا، کشمیر کیا، گلگت بلتستان، آپ بندے کیوں گرفتار کر رہے ہیں پنجاب میں؟ کسی کو اگر گرفتار کیا تو اس کی لسٹ دے دے. یہ میں نے پوچھا ان سے، یہ کہہ رہی ہے میں کلپس بھیج دوں گی پروگرام میں چلا دیجیے گا. کمپنی کی مشہوری کے لیے بات کرنے کی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کمپنی کی مشہوری کے لیے اگر انہوں نے مجھے کلپ بھیج دیا پھر میں کیا کروں گا؟ 1100 تو چلا لے، آپ چلا لے، مجھے بھی پتہ لگ جائے کہ کوئی اریسٹ ہوا ہے. 1100 بندے اٹھا لیے گئے، چلو اللہ مالک، 500 بندے اٹھا لیے گئے، 200 بندے اٹھا لیے. یہ تو ویسے ہی، یہ تو کمپنی کی مشہوری کے بیانات ہوتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک چڑیا نہیں پھڑ پڑائے گی. 8 فروری کو کچھ نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے جتنے یہ احتجاج کر چکے ہیں اس کے بھی ریزلٹ آپ کے سامنے، قوم کے سامنے. اور ایک بات اور میں پھر کہہ دوں، لیٹ می ریپیٹ اٹ سر، کہ 26 نومبر 2024 کو یہ فائنل کھیل چکے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ نیٹ پریکٹس ہے، یہ ویسے ہی خون گرمانے کے لیے پلٹ کر جپٹنا، جپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک طریقہ، بہانہ یا طریقہ. یہ بہانے بازی اور ڈرامے بازی چلنے دے. اچھا، یعنی مشال صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو میکسیمم کرنا تھا وہ کر لیا ہے. اس میں پی ٹی آئی کو تو ایک انٹرنل چیلنج بھی تو ہے نا، جیسے ابھی دھرنے کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ خان صاحب کی فیملی کی طرف سے میسج آیا تھا کہ دھرنا بند کر دیں. سلمان راجہ صاحب نے، جن سے آپ نے بیان منسوخ کیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ غلط بیان ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا. علیمہ صاحبہ نے بھی تردید کی. تو یہ انٹرنلی تو ہاؤس ان آرڈر کر لیں مشال صاحبہ. بادامی صاحب، میں نے آپ کے پروڈیوسر صاحب کو لسٹ بھجوائی ہے، امید ہے کہ آپ آن ایئر چلا سکیں گے. جی بس میں اختیار صاحب ہو گئی تسلی. اور جی، اور ان کی لسٹ انہوں نے بھجوائی ہے. آپ نمبر 1 شیئر کیجئے، ہم اس کو کراس چیک کر لیتے ہیں. ہاں بھائی بھیجیں، مجھے ہی بھیجیں پروڈیوسر. جی اچھا، دوسری بات آتی ہوں میں آپ کی طرف. اس کے بعد جی میں نے ایک تفصیلی ٹویٹ کیا ہوا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دھرنا اڈیالہ سے سپریم کورٹ کیوں شفٹ کیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیوں بتایا گیا کہ خان صاحب ٹھیک ہے. ہمیں اعتراض ہے کیونکہ کل جب خان صاحب کی اندر کی صورتحال ہمیں پتہ چلی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی، کس نے بتایا آپ کو کہ خان صاحب ٹھیک ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ خان صاحب ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اوبیسلی اور ان کو کس نے بتایا ہے؟ انہوں نے غلط اطلاع کس کے کہنے پہ دی آپ کے؟ مجھے نہیں پتا جی، وہ آپ ان کو پروگرام میں بلا لیجئے گا. میرے لیے اس بات سے زیادہ اہم یہ ہے کہ خان صاحب کی صحت اور ان کے ڈاکٹرز کی ایکسس، ان کو شفا ہاسپٹل لے جانے کی میرے لیے پریورٹی بیسس پہ یہ بات ہے. اور دوسرا، میں نے آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل شیخ وقاص صاحب نے نہیں بلکہ تحریک تابوت عین پاکستان کے روح رواں، جن پر آپ خان صاحب کو اتنا اعتماد ہے کہ اپنی پارٹی کے بندے کو نہیں لگایا لیکن ان کو لگایا پارلیمان میں. اپنی پارٹی کے بندے کو نہیں کہا کہ مظاہرے کرو، ان کو کہا. انہوں نے بھی کہا کہ خان صاحب کی صحت جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ویسا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے صحت. میں مجھ سے نے کہا دیکھیں جی، ان کو بھی بتایا گیا تھا نا. تو ایسی صورتحال میں ہم دیکھیں، ہم خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، بادامی صاحب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، ہم خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے.
اگر ہمیں اندر سے بھی کوئی ایسی غلط خبر دے گا تو ہم آواز اٹھائیں گے، اور اگر ہمیں اختیار ولی صاحب بھی جھوٹی تسلی جھوٹی خبر دیں گے تو ہم آواز اٹھائیں گے. ہمارے لیے اس ٹائم امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سابق وزیر اعظم جیل میں ہے، قید ہے، اور ان کو ڈاکٹرز کی ایکسیس نہیں کرائی جا رہی، ان کے میڈیکل رپورٹس باہر نہیں آ رہے، ان کو ہاسپٹل نہیں لے کر آیا جا رہا ہے. یہ بھی ریکارڈ پہ ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل نے کبھی بھی پریس ریلیز نہیں کیا. پہلی مرتبہ انہوں نے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پریس ریلیز کیا ہے. یہ بھی ریکارڈ پہ ہے کہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز انتہائی پروفیشنل ہیں. نومبر 2024 تک ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اٹھا کے دیکھ لے ان کی پریس کانفرنس جب وہ جیل میں خان صاحب کا چیک کر کے باہر آئے ہیں. انہوں نے قوم کو صرف خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تفصیلات دی ہے. آج وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اتنے کنسرنڈ ہیں ان کے ذاتی معالجین کہ وہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو امیڈیٹ ڈاکٹرز اور ہاسپٹل کی رسائی کی ضرورت ہے. اچھا مشال صاحب، اور میں آپ سے ہم انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے خط کے جواب کا، اور اگر ہمیں پازیٹیو رسپانس نہیں ملا تو ایونچولی ہم سڑکوں پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن خود عمران خان صاحب کی بہنوں کی ظاہر ہے بیگم صاحبہ تو اس وقت پابند سلاسل ہیں، بہنوں سے زیادہ تو کوئی علم بردار نہیں ہوگا نا. خود وہ بھی یعنی کسی اور سے نہیں، آپ سے خفا نظر آتی ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے باقاعدہ. تو یہ تو مطلب پھر آپ لوگ اگر اتنی پارٹی کے اندر کوآرڈینیشن نہیں ہے تو پھر بندہ آپ کہہ رہے ہیں سیکرٹری جلال نے ہمیں کیوں بتایا کہ خان صاحب ٹھیک ہیں. دیکھیں میری خان صاحب کی بہنیں میرے لیے قابل احترام ہیں، وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے کیونکہ خان صاحب کی فیملی غیر سیاسی ہے. میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں ان سے کیوں رابطہ کروں گی. اچھا ٹھیک ہے، صحیح. انہوں نے کیا کہا تھا دکھا بھی دیا علیمہ خان صاحب نے کیا کہا. میری بات سنیں، وہ جن کی بھی ڈائریکشن کے اوپر اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولو، میں اس کا جواب بھی دوں گی. اس کو اول تو میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان کی خیر خواہ ہے، کیونکہ اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے. اصل میں اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے علیمہ خان. اس کا کام ہے صبح شام بیٹھ کر یہ کرنا، اور مروت اور اس کو اکٹھا جوائنٹ ٹارگٹ ملا. مروت صاحب کے سب میں لا کے آپ کو کھڑا کیا ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہیں، ٹارگٹ دیا گیا ہے ان کو. اس کو کہا لیکن میں ان کو کہہ دیتا ہوں. اور اچھا جی، ریکارڈ کے لیے میں بتا دوں کہ میری تقریباً آج 1 سال بعد مروت صاحب سے آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں ملاقات ہوئی ہے، اور شو پہ جانے سے پہلے مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ بھی گیسٹ ہے، وہی جا کے مجھے پتا چلا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ان سے بالکل باہر ایک کاؤنٹر آرگومنٹس ہوئے ہیں ماضی میں، کیونکہ جو بھی بات ہوتی ہے میں بڑی بلنٹ بندی ہوں، میں آن دا اسپاٹ کاؤنٹر کرتی ہوں چاہے جو بھی غلط بات کرے. آپ نے مجھے علیمہ خان صاحبہ کا پیغام سنایا ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ AI ویڈیو ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب میرے سینٹ کی نامزدگی ہوئی تھی اور ان کے ایسے بیانات آئے تھے تو میں نے جا کے خان صاحب کو بتایا، تو وہاں پہ انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایسے کوئی بیانات نہیں دیے اور وہ AI ویڈیوز تھی. تو اس لیے میں ذاتی طور پر دوسری AI ویڈیو آ گئی ہے اس زمین میں. یہ بیان بھی AI ویڈیو ہوگا. آپ طنز تو نہیں کر رہی ہے نا؟ اور جو AI ویڈیو ہے میں اس پہ کیوں وقت کا نہیں آپ طنز تو نہیں کر رہی ہے نا؟ بڑے ٹاپکس ہے جس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. یہ آپ ٹونٹ تو نہیں کر رہی ہے نا؟ طنز تو نہیں کر رہی ہے نا؟ نہیں جی، باقی سچ. باقی سمجھتے ہی. ہاں ٹھیک، صحیح. جی انہوں نے کہا تھا جب بھی میرے حوالے سے ان کے ایسے بیانات آئے ہیں تو جب خان صاحب نے پوچھا تو انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ فیک ہے یا AI ویڈیوز ہے. تو میں کیوں آپ کے پروگرام کا ٹائم ضائع کروں کہ AI ویڈیو پہ کامنٹ کرے. اچھا جی، وہ اور اختیار صاحب ٹورڈز دی اینڈ آخری 2-3 منٹ رہیں. ایک تو انہوں نے مجھے لسٹ بھیج دی ہے، وہ میں ذرا آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں. اختیار ولی صاحب ایک طویل لمبی چوڑی لسٹ ہے. اب میں تھوڑا بہت دیکھ سکا ہوں، جتنا میں نے دیکھا ہے وہ کراچی کی اور سندھ کی ہے. مشال صاحب مجھے نہیں پتا آپ نے پنجاب کی بھیجی ہے نہیں؟ وہ پنجاب کا کہہ رہے ہیں دوسری بھی آ رہی ہے جی. اچھا آپ کو ویڈیو بھجوائی ہے؟ اچھا بھیجیں میں مجھے ویڈیو بھیجیں. ٹھیک ہے. سو اس میں ایمل صاحب آج طارق فضل چودھری صاحب نے بھی اندیا دیا کہ 8 فروری کے بعد ملاقاتیں بھی کروا دیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا اور ماحول بہتر ہو رہا ہے. تو کیا بطور مجموعی کوئی ماحول میں بہتری آ رہی ہے کیا آپ کے PTI کے؟ یا جب بھی احتجاج کرتے ہیں آپ ان کو مذاکرات کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ جھنڈی دکھا دیتے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ دیکھیں ملک میں پولیٹیکل ہارمنی ہونی چاہیے، اور ہم تو ابھی بھی ان کی ملاقات کرا دیتے، لیکن یہ اپنی 8 فروری کی احتجاج میں مصروف ہیں اور ہم
پوری قوم اس وقت بسنت منانے میں مصروف ہے، تو چلیں یہ چھٹیاں گزر جانے دیں، 8 فروری کے بعد ان کی ملاقات بھی کرا دیتے ہیں، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ملاقاتیں تو ان کی ہم پہلے بھی ہم کراتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو 2024 کے الیکشن کے بعد بڑی فریکوینٹلی بڑی ایزیلی ان کی ملاقاتیں ہو جاتی تھی، لیکن وہ اس کے بعد پھر یہ 24 اور 26 نومبر والا ایپیسوڈ بھی ہم نے دیکھا، پھر فوج پر ریاست پر حملے بھی ہم نے دیکھے، اور پھر اس کے بعد رینجر پر گاڑیاں چڑھتی ہوئی دیکھی، اور پھر اپنے باڈی گارڈ سے گولیاں بھی ہم نے دیکھے کہ کس طرح چلواتے ہیں، وہ ساری چیزیں ایپیسوڈ یاد ہیں ہمیں۔ تو لیٹ اٹ، اس کو ذرا ہو جانے دیں، یہ فارغ ہو جائیں ذرا اپنے 8 فروری سے، تو اس کے بعد پھر ملاقات وغیرہ بھی ہو جائے گی۔ لیکن پولیٹیکل ہارمونی کے لیے میرے خیال میں آئی اپریشیٹ کہ جس طرح سہیل آفریدی آیا، اس نے اچیو کیا، اس نے اویل کیا اس آفر کو جو پرائم منسٹر نے اس کو دیا تھا 2-3 بار، تو انہوں نے اس کو اویل کیا اس آفر کو، وہ ملے، انہوں نے صوبے کی بات کی، اور تھینکس ٹو سہیل آفریدی کی اس نے عمران خان کی رہائی کے بارے میں اور اس کی ملاقات کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ یہی ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ باتیں آپ نے نہیں کرنی، انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا۔ سو ناؤ ہی از اے گڈ بوائے ناؤ، اور جب تک وہ گڈ بوائے رہیں گے، بیہیو کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی ان کو آسانیاں بھی ملیں گی، سہولتیں بھی ملیں گی۔ اب مجھے آپ سے وہی سوال پوچھنا پڑا تو میں شاید آپ طنز تو نہیں کر رہے نا؟ نہیں، یہ آپ ہر اچھی بات پہ طنز کا کیوں کہہ دیتے ہیں؟ معصومانہ سوال ہے، یہ معصومانہ نہیں، یہ بڑا قاتلانہ سوال ہے ویسے۔ یہ 2 دھاری تلوار ہے، کٹاری ہے پوری، ایک طرف سے بھی دوسرے سے۔ میں اگر اس سے پہلے کہ اس تلوار کی دوسری دھار میں ہی طرف ہے، میں پروگرام وائنڈ اپ کر دوں اسی پہ۔ بہت شکریہ مہمانوں کا، زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔